ادارہ ہے جس میں لوگوں کی سروسز ہم زیادہ کر سکیں، ان کی شکایات زیادہ سے زیادہ رفع کر سکیں، اس کو بڑھایا جائے۔ اس کے لیے مختلف نئے طریقے بھی کیے۔ کچھ مجھے ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہاں 10-11 سال سے میں سینئر ایڈوائزر رہ چکا تھا اور 3 مختلف وفاقی منصب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور مل کے ہم نے اس انسٹیٹیوشنس کو آگے بڑھایا۔ وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے کئی دوست جانتے ہیں کہ 2010 تک، یہ 1983 میں بنا تھا، تو 2010 تک تقریباً 20,000 کے قریب سال میں ہم شکایات رفع کرتے تھے، 18، 19، 20 تک پہنچے۔ اس کے بعد پھر فاروقی صاحب آئے، انہوں نے اس کو اور ایکسپینڈ کیا، اسٹاف وغیرہ بھی سینکشن کرایا کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے تھے، تو ہم 64,000 تک سال کے پہنچ گئے۔ اس کے بعد دوسرے طاہر شہباز صاحب آئے، وہ بھی اپنی کوشش کرتے رہے، تو جب وہ جا رہے تھے 4 سال کے بعد تو 1,10,000 تک ہماری شکایتیں رفع کر رہے تھے اور ان سے ڈیل کر رہے تھے سال۔ اللہ کے فضل سے جب ہم نے پہلے 2 سال کچھ ایفرٹس کی تو اس میں پہلے 3 سالوں میں ہماری جو ریڈریسل تھی، جو شکایتیں رفع کرنے کا، وہ 100% انکریز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ماس اویئرنیس کا پروگرام شروع کیا جس میں کہ ہمارے جتنے ریجنل آفیسز تھے ان کو بھی انوالو کیا، ریجنل پریس کو بھی کیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، پرنٹ میڈیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، اس میں پولیٹیکل نیوز بہت جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پچھلے چند سال آپ کو پتہ ہے بہت ہیکٹک بھی رہا، لیکن ریجنل پریس میں ہماری خبریں ان کی میڈیا کی کوآپریشن سے اللہ کا فضل ہے کہ جس بیوہ کو پینشن شروع ہو جاتی تھی اس کے انشورنس کے پیسے 10 لاکھ مل جاتے تھے، اور جو ہے نا اس کا جو ہے نا کسی کے بل دوارا ٹھیک ہو جاتے تھے تو وہ خبریں آ جاتی تھیں، پاسپورٹ مل گیا، کسی کی اور ریڈریسل ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے مہربانی کی اور آپ سب دوستوں کی کہ تقریباً 70 سے 80 ہماری نیوز آئٹمز ریجنل پریس میں آتی ہیں ہر ہفتے، اور آپ اندازہ لگا لیں مہینے میں اور سال میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایڈوائزر جاتے رہے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، ادھر ان سے فیکلٹی سے بات بتایا کہ کون سی سروسز ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں مختلف طریقے سے۔ سینئر ایڈوائزر ہیں، ہمارے ایڈوائزرز ہیں 21-22 گریڈ کے ریٹائرڈ سیشن ججز ہیں جو کہ مختلف محکموں میں کام کر چکے ہیں، رولز ریگولیشن سے واقف ہیں۔ تو اپنا کام کرنے کے علاوہ ہم نے پبلک کو کہا کہ آپ کے ذاتی کوئی ڈسپیوٹس ہوں کہ عدالت نہیں جانا چاہتے، یا کسی گورنمنٹ ایجنسی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے جس میں ہماری جورسڈکشن نہیں ہے لیکن آپ کا کام جائز ہے، تو اس میں بھی ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمارا IRD انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو ایک کلاز ہے اس کو ہم نے استعمال کیا، اور اس میں ہر سال ہزاروں کے قریب جو ہے 1000، 1500، 2000 کے قریب کیسز وہ بھی ہو رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ، نہ فیس دینی پڑتی ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے، اور شارٹ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم 60 ڈیز میں کوشش کرتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے نئے دفتر کھولے فار فلنگ ایریاز میں جہاں لوگوں کو دقت تھی، غریب ایریاز تھے، بلوچستان میں، خاران میں، ازدار میں، سبی میں کھولا، سندھ میں جو ہے میرپور خاص میں کھولا، جو اسی طرح ٹرائبل ایریاز جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سدا اور جو ہے وانا میں ہم نے کھولا۔ اس کے علاوہ بڑے امپورٹنٹ ہمارے ریجنز تھے جو پارٹ آف پاکستان ہے لیکن ان کی اپنی اینٹی ہے، جیسے کہ آزاد کشمیر ہے، ادھر دفتر کھولا، گلگت بلتستان میں دفتر نہیں تھا، ادھر اس سال فنکشننگ ہو گئی ہے۔ تو وہ جو دور دراز ایریاز میں لوگ تھے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کلائنٹس تو ہوتے غریب لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کو آسانی ہو گئی، اور دو ہم نے یہ آسانی پیدا کی ہوئی ہے کہ آن لائن بھی ہم کرتے ہیں، اور آلموسٹ 40 to 45% لوگ آن لائن ہیئرنگ میں
انہیں گھر سے نکلنا نہیں پڑتا, ہم ان کے سیل فون پہ ان سے ان کی ہیئرنگ بھی ہو جاتی ہے. جو اویل کرنا چاہتے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں وہ ویلکم. مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے. کیسے نہیں ہے کہ یہ ایک وہ ادارہ ہے جہاں آپ کو کرپشن, آپ کو جو ہے غلط سفارش, اسکینڈل نظر نہیں آئے. اس کے بارے میں ہم بڑے پرٹیکولر ہیں کہ ذرا سا بھی ہمیں شک ہو تو ہم اس آفیسر کو ہٹا دیتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا ادارہ ہو. جب باقی جگہوں پہ پیسے اگر چلتے ہیں, لوگوں کو ڈیلیز کا سامنا ہے, تو جب یہاں آئے تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور ان کا کام بھی بغیر پیسوں کے, بغیر کسی کنسیڈریشن کے. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کی ایک سرٹن رسپیکٹ ہے, اور وہ رسپیکٹ اس وجہ سے کام آتی ہے. وہ رسپیکٹ ہم نے اس طرح نہیں کی کہ ہم نے کنٹیمپٹ نوٹسز دے کے لوگوں کو سزائیں دلوائی ہوں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا. 212 فیڈرل ایجنسیز ہیں جن کے خلاف ہم شکایت سکتے ہیں. اتنی بڑی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی کنٹیمپٹ یا کسی کے خلاف ایکشن لیا ہو. اس میں 93% ہم اپنے کیسز امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. وہ ایک سرٹن طریقے سے, ان کی کوآپریشن سے, اپنے قانون کا صحیح استعمال سے. ہم تھانے داری چودراہٹ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, اور اس میں ہمیں بڑی کوآپریشن ایجنسی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اپنے ملک کی اللہ نے ہمیں اچھی پوسٹیں دی ہیں, اب ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ ٹیم ہے, اور جسے میں بہت بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں, اور آپ کو اس کا پورا اندازہ ہے. ایک ہم نے کوشش کی کہ جب اتنی ایکسپینشن ہوئی تو ہم نے کہا بھی اپنا انٹرنل, ایک تو آپ دوستوں سے فیڈ بیک ملتا ہے, مجھے ای میلز آتی ہیں, فون کالز آتے ہیں, تعریف کے بھی آتے ہیں, کرٹیسزم کے بھی آتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ ایک آبجیکٹیو جو ہے نا, ہم اپنی اسیسمنٹ کرائیں پروفیشنلز کی. تو ہم نے ایک انٹرنل اسیسمنٹ اپنی کی, اپنے جو ایجنسیز ہیں جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں ان سے فیڈ بیک لیا, جو ہمارے کمپلیننٹس ہیں ان سے فیڈ بیک لیا, جو ہمارا اپنا اسٹاف ہے جونیئر سینئر سب سے فیڈ بیک لے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اوور آل سیٹسفیکشن لیول 85-87%. پھر ہم نے کہا کہ اس میں جائیں کہ یہ جو باقی ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ ہم نے پھر ریزنس آئیڈینٹیفائی کیے کہ مثلاً اتنی اسٹیٹ کارپوریشن ہے, جیسے ریلوے ہے, پی ٹی وی ہے, ریڈیو پاکستان ہے, اسٹیل مل ہے, 73 ایسی ایجنسی ہے جو لاس میکنگ ہے. ان کے جب امپلائیز آتے ہیں, پینشن والے کیسز, ان کے پینشن جائز ہوتا ہے, ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا. تو وہ جتنا بجٹ آتا ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ وہ دیتے رہتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگوں کا ڈیلے ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ڈیمانڈ 10 ارب کی ہے تو انہیں ملتے اگر 3 یا 4 ارب ہے تو وہ پھر سب نہیں دے سکتے. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ گورنمنٹ نے سوئی آئیڈیا ہے کہ جتنے ڈیووٹیڈ لوگ ہوں گے, آنسٹ لوگ ہوں گے, انٹیگریٹی سے کام کریں گے, انشاءاللہ یہ چیزیں بہتری سے زیادہ. تھوڑی سی ہمیں دقت ہوتی ہے جب ہم فار فلنگ ایریاز میں جائیں, خزدار ہے, سبی ہے, ٹرائبل ایریاز ہیں, اس میں ہمیں اس کیلیبر کے آفیسر سینئر نہیں ملتے, گریڈ 21 22 یا سسپینڈ, کیونکہ وہ اکثر جو ہیں وہ آ کے بڑے شہروں میں ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹل ہو جاتے ہیں. ادھر پھر ہمیں ذرا جونیئر آفیسر یا لیس ایکسپیرئنس سے کچھ اس میں سیکھ جاتے ہیں, بڑے ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. کچھ کا لیول وہ نہیں ہوتا جو کہ ہمیں بگ سٹیز میں اویلیبل ہے. لیکن چوائس پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو لوگوں کے کام نہ ہو, یا پھر یہ ہے کہ کام ہوتے رہیں لیکن ہم اس کو امپروو کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. ادارے کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جو نمبر آف کمپلینٹس کے بارے میں محتسب صاحب نے جو بات کی, 2021 میں 1,10,000 کمپلینٹس تھیں, جو کہ 4 سال کے قلیل عرصے میں 2,26,000 ہو گئی ہیں. اینڈ اوبیسلی دیٹ ریفلیکٹس دی مومینٹم اینڈ دی کانفیڈنس دیٹ پیپل ریپوز ان دس انسٹیٹیوشن. لیکن جو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ 3 سال میں جو کمپلینٹس آئی ہیں ان کا ڈسپوزل جو ہے وہ بھی 95% سے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیریڈ میں نہ صرف
कंप्लेंट्स में इजाफा हुआ है, बल्कि लोगों को रिलीफ देने में भी इजाफा हुआ है, और जो ये इदारा है उसने एफिशिएंटली ये सारी चीज़ें जो है हैंडल की हैं। अगर आप रिव्यू का नंबर देखें, जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं और आगे प्रेसिडेंट के पास या रिव्यू के लिए या प्रेसिडेंट के पास अपील में जाते हैं, तो वो नंबर भी 1% से कम है। मेरा ख्याल है कि ये जो इदारे की जो परफॉर्मेंस है, इसका सारों से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो फॉलो अप है वो ये इदारा इफ़ेक्टिवली और इस इदारे के जो एडवाइज़र्स हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। एज सेक्रेटरी हमारा काम मोहतसिब साहब को और उनकी जो टीम है जो कि लोगों के मसाइल को सुनती और हल करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो भी ये है कि ये जिस तरह से कंप्लेंट्स में इजाफा हो रहा है उसी हिसाब से हम अपना रिसोर्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी इजाफा करें, सो दैट वी कैन कोप विद द इंक्रीजिंग डिमांड। तो उस हवाले से मेरे जहन में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वी नीड टू फोकस मोर ऑन डिजिटाइजेशन। हमने एक कंप्लेंट की डिस्पोजल जो है वो 60 दिनों के अंदर करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो तो इस पीरियड के अंदर उनकी डिस्पोजल हो जाती है, बट गोइंग फॉरवर्ड वी वुड लाइक टू इम्प्रूव दिस टाइम पीरियड फर्दर। तो उसके लिए जो डिजिटाइजेशन के अंदर इंटरवेंशन हैं वो हम करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी इंस्पेक्शंस हम कैरी आउट करते हैं। जैसे सूबों में, लाहौर में, कराची में इदारे हैं, वहाँ पर जो अमल दरामद है, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि अमल दरामद की रेशो क्या है, और जो शिकायत आती हैं जो कि अवामी जो इशू होते हैं वो ज़्यादातर सरकारी इदारों के हवाले से ही होते हैं। बिजली का बिल भी किसी का ज़्यादा आता है तो वो आपको शिकायत करता है। तो उसको जो आपको जो मसाइल हैं, जो सरकारी इदारे हैं, क्या वो आपकी बात को मानते हैं? आप उसको किस अंदाज से मनाते हैं? कानून से मनाते हैं या वैसे ही फोर्स से? बड़ा इम्पोर्टेंट सी मिसाल दे दूँ कि लास्ट ईयर हमने 93% केसेस में इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कराई, उससे पिछले साल ये 85% थी। हमने इसको फर्दर इम्प्रूव किया इस साल और भी। और मैंने आपको वो रीज़न बताया कि ये जो नहीं हुआ उसमें रीज़न जो है ना हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि कुछ अगर अदालत में एजेंसी चली जाती है या आदमी चला जाता है, या उस महकमे के पास फंड नहीं है कि वो पेंशन दे सके, या जो है नए जो है कनेक्शन पे बैन है, तो वो फिर एजेंसी कर नहीं सकती। उस टाइम से माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर कशी की और अपने इदारे की खूबियाँ बयान की। जिस इदारे में खूबियाँ होती हैं वहाँ खामियाँ भी होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके 100% ऑफिसर जो हैं वो किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं? बिल्कुल जी। अगर हमें ज़रा सा भी पता चलता है, कोई शिकायत आती है, हम उसकी फ़ौरन इंक्वायरी करके उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं अगर प्रूव हो जाए। वो चाहे रीजनल लेवल पे हो, दूर दराज एरियाज में हो, चाहे जो है किसी कोई शिकायत आई आपके पास? आती है, कितनी शिकायत होंगी? इक्का दुक्का होती है। इस वजह से कि हम दो चीज़ें हैं, एक तो हम सिलेक्शन जब करते हैं प्योरली मेरिट पे करते हैं, और जगहों पे आप देखें कि सिफारिश भी चलती है, नेपोटिज्म भी चलती है, हर किसी पर। मैं आपको ये बताता हूँ कि जितनी ये 73 स्टेट कॉरपोरेशन है, इनके जो हेड लगते हैं कोई कंपटीशन होता है। ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन इतने इम्तिहान लेती है, फिर जब कॉरपोरेशन मसलन PSO है उसकी 40 लाख तनख्वाह है, नेशनल बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसकी 60 लाख है, 80 लाख है। ये सब गवर्नमेंट अपने डिस्कशन पे जो है करती है, ओपन कंपटीशन नहीं होता। हमारे यहाँ ये है कि मेरिट पे, फिर हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, सालों साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसमें हम जज करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें और अगर वो उसमें कोई कमी आए तो हम उसको एक्सटेंड नहीं करते। कि सर आपके फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो आपके पास प्यूनिटिव एक्शन के लिए आपके पास क्या पावर्स होती है? कंटेम्प्ट में जाकर उसके आप खिलाफ क्या काम एक्शन ले सकते हैं? आप उसकी जॉब ख़त्म करेंगे? और दूसरा मेरा सर सवाल ये है कि मैंने ख़ुद भी पर्सनल ऑब्ज़र्व किया है कि बाज़ ऐसी एजेंसी हैं कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है उस पर आप वो नोटिस भी जारी करते हैं, वो आते ही नहीं यार,
اور اس کے بعد آپ کے جو ایڈوائزر ہیں یا اس کے بعد جو آفیسر ہوتا ہے وہ فون کر کے پرسنل کر کے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں جی آپ آ جائیں پلیز، آج کیس ہے جو ہے یہ میرے خیال ہے کمپلیننٹ کے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی نا یہ ایک ڈگنیٹی کا جو ہے یہ پرابلم ہے، اس کو بھی اگر آپ اس تھوڑا سا سیریس لے اپنے ایڈوائزر کو کہیں کہ جو ایجنسی اور گورنمنٹ کے آفیسر نہیں آ رہے آپ اس کے خلاف ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایکشن لیں، آپ بجائے ان کو فون کر کے ان کو کہیں گے جی پلیز آپ آ جائیں آج آپ کا کیس ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک قومی ادارے کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی یہ جو ہے نا باعث ندامت بھی آپ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے جب 93% ہمیں کمپلائنس ملتی ہے اچھے طریقے سے، ہمیں طریقہ آتا ہے، ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر جونیئر آفیسر کوآپریٹ نہیں کرتا تو اب سینئر آفیسر کو نوٹس دے کے بلا لیتے ہیں، اور اگر ادھر بھی اگر دقت آئے تو میں فیڈرل سیکرٹری کو سمن کر لیتا ہوں، اور چھوٹے سے کیسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم کل کر دیں گے، لیکن میجورٹی کیسز ہو جاتے ہیں۔ چند کیسز ایسے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، مثلا لینڈ کے کیسز ہیں، پلاٹس کے کیسز ہیں، ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، اس میں لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں کل کو نیب کا کیس نہ بن جائے، کیونکہ جو پراپرٹی کی قیمتیں کروڑوں میں ہوتی ہیں اس پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ تھانے داری جو کے لیے اور ادارے بہت ہیں، کنٹیمپٹ نوٹس بھی دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا فرق پڑا ہے۔ ہمارے پاس تو وکیل آ کے اپنے کیسز کہتے ہیں جی آپ جلدی کر دیتے ہیں، افیکٹو کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ تو وکیل ہیں، آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ ان کے پاس اختیارات ہیں اور سارے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جتنے جلدی اور منصفانہ انصاف یہاں ہوتا ہے ہمیں آپ پہ ایجنسی کو۔ تو وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے اسٹے دے دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں کر سکتے کنٹیمپٹ، کیس چلا گیا سپریم کورٹ، 3 سال سے وہاں پڑا ہوا۔ تو ہم ایسا کیوں رستہ اختیار کریں جس میں کہ کیس لمبا ہو جائے؟ ہمارا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا لاکھوں لوگ ہیں، تو ہم جو ہے نا لڑائی جھگڑے میں پڑھ کے ان کے کام سارے رک جائیں گے۔ 60,000 کے قریب بجلی اور گیس کے بلوں کے کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں ہر سال۔ تو جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا جی وہ ان کے کام نکلوانا ہے جو جائز کام ہے، ہمارا لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے۔ اور اچھا سر، یہ بتایا کہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ شکایات میں اضافہ ہوا ہے، تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی، اس وجہ سے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ نے بتایا کہ میں کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوں، تو کیا آپ ایسا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ جو کہا ہے نا چند دنوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی ہفتہ ہوا آیا ہوں، باقی ان کا اسٹیج جتنی گورنمنٹ ہوگی وہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپلینٹس جو ہے نا جی ہمارے ادارے میں ان کی فنکشنالٹی اتنی افیکٹ ہو گئی ہے، آپ میں سے جو سینئر حضرات ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو مجھ جیسے ہیں، کہ اسی پاکستان میں ہم کام کرتے رہے ہیں اور اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے، مسائل منسٹری ڈپارٹمنٹ لیول پہ حل ہوتے تھے۔ سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ، ان کے ایک نمبرنگ ہے نا، کتنے نمبر پہ ہماری سپریم کورٹ آتی ہے یا ہائی کورٹ آتی ہے، تو کیا واقعی موصف اعلیٰ کی بھی کوئی نمبرنگ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہے؟ دوسرا، جب آپ ہر سال پریزیڈنٹ پاکستان کو رپورٹ پیش کرتے ہو، ان کی طرف سے بھی کوئی ریمارکس آئے ہیں اچھی ہے تو یہ کیا لگتا ہے؟ جو ویریس دنیا میں متصب ہے 147 سے مور دین 200 اس کی کوئی رینکنگ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک انڈیکیٹر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایشیا میں ایشین امبرڈسمن ایسوسی ایشن جس کے 47 ممبر ہیں، اس کی پریزیڈنٹشپ ہمارے پاس ہے اور کئی سالوں سے آ رہی ہے، اور پچھلے سال ہم دوبارہ یونینیمسلی، کوئی اپوننٹ، حالانکہ جاپان اس میں ہے، چائنا ہے، بڑی بڑی کنٹریز ہیں، کسی نے اپوز نہیں کیا، یونینیمس کیا ہے۔ اور انفارملی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے پچھلے 1 سال 1.5 سال سے اتنی انٹرنیشنل کانفرنس کی انویٹیشن آئی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے، تو کچھ جگہوں پہ میں 1-2 جگہ جا سکا، کچھ جگہ نہیں جا سکا، تو اس میں وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ جی ہمارے تو 6,000-7,000 کمپلینٹس ہوتی ہیں سال، اور ہم ان کو حل کرتے ہیں، یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں 2.25 لاکھ کے قریب؟ وہ پھر میں انہیں پورا بتاتا تھا کہ کس طرح ہم ایڈوائزر سلیکٹ کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کو جو ہے نا آبزرویشن رکھتے ہیں 3 منتھس کا، کس طرح ہم نے میجریبل جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں پرفارمنس انڈیکیٹر، اس کے تحت کرتے ہیں، جس فیئرلی آبجیکٹو، یہ نہیں ہے دوستی یاری اس کی وجہ سے۔
اور پورا سسٹم انہیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سمپلیفائی کیا ہوا ہے، کس طرح 60 ڈیز میں ہم نے کیا ہے. کچھ مہذب ایسے ہیں ان کو جینون دقت ہے کہ وہ مہذب ہیں پلس جیسے ہمارا نیب کا کام ہے وہ بھی کرتے ہیں. جہاں کرمنل کیس آ جائے نا جی وہاں آپ کو ایک لمبا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. دنیا کے سب قوانین میں ہے کہ کرمنل پروسیجر کا ایک سرٹن پروسیجر ہے وہ ٹائم لیتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر اس میں انویسٹیگیشن بڑی انوالو ہوتی ہے، اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں اپیلز بہت ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا وغیرہ کا نیچرلی نمبر زیادہ ہے، وہ تو پاپولیشن بھی ان کی 1.5 بلین کے قریب ہے، لیکن جو باقی کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی وجہ سے آؤٹ پٹ اور کوالٹی اور میری شکل کی وجہ سے تو مجھے نہیں انوائٹ کر رہے. UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ نے انوائٹ کیا مجھے کہ جی ہمارا وہ سیشن ہے گڈ گورننس اور اس کا جو ہے نا SDG کا آپ آ کے جو ہے نا کی نوٹ ایڈریس کریں. بینکاک میں کانفرنس ہوئی، ہانگ کانگ میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نہیں آ سکتے، ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں اسٹے بھی دیتے ہیں. ابھی ایران نے کیا اس میں بھی انہوں نے ٹکٹ اور اسٹے کا ہے کہ آپ آئے. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن کی عزت ہے، پاکستان کی عزت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں آپ دوست بھی فخر کریں گے اور میں بھی فخر کرتا ہوں being part of that institution. The credit goes to all of our team and this country. What about president remarks? جی پریزیڈنٹ کے ریمارکس میں یہ ہے کہ پچھلے پریزیڈنٹ صاحب کو زیادہ عرصہ ہوا تو وہ بڑی ڈیٹیل میں جاتے تھے، انٹرسٹ بھی لیتے تھے، کئی کیسز بھی ریفر کرتے تھے اور ان کا بڑا کانفیڈنٹ تھا. ان سے جو ابھی ہم نے دیا ہے تو وہ مختصر ملاقات تھی کیونکہ اس دن انہوں نے 3-4 اور میٹنگز بھی رکھی ہوئی تھیں کیونکہ وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں نا جی آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو ہماری شارٹ میٹنگ ہوئی لیکن میں ان کا مشہور ہوں کہ انہوں نے کہا جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو، میری مدد کی ضرورت ہو، انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے. تو اس سے بڑا میرے لیے یا ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے ریوارڈ نہیں. ہمیں ٹو انڈیویجول کیسز بھی آپ دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ لینڈ ڈسپیوٹس شاید آپ کم دیکھتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر لینڈ ڈسپیوٹس آپ کے ادارے سے بھی ریزالو ہوئے؟ اور آخری یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کورٹ سے مطمئن نہیں ہوتا کورٹ کی کسی فیصلے سے تو کیا وہ بھی آپ کو اپروچ کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. لینڈ کے لیے محکمہ مال کے کورٹس بھی ہیں انڈر دیٹ لا. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو لا میں میل ایڈمنسٹریشن کہ ایک لا ہے، ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اس میں اگر کسی کو حق نہیں دیا جا رہا، اس میں ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے، اس میں ڈیلے ہے، تو پھر وہ میل ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر کسی کمپلیننٹ کے پاس پراپر لینڈ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، 30 سال پرانے ہیں، اس دوران میں ڈاکومنٹس میں چینج آیا ہے، تو وہ پھر ریونیو عدالت کرتی ہے یا سول کورٹ کمپیٹنٹ ہے وہ کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم نے کیا تو دوسری پارٹی جو ہے نا وہ اکثر کیونکہ کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے اسلام آباد کی، تو آپ کو پتہ ہے بگ سٹیز میں، وہ پھر عدالت چلے جاتے ہیں تو معاملہ پھر لٹک جاتے ہیں. تو اس میں ہم اتنا نہیں جاتے. میل ایڈمنسٹریشن جہاں ہوئی ہے وہ ہم کر کے اور اس کو اس کا جو ہے نا جو جائز حق ہے وہ دلاتے ہیں. وہ اللہ کے فضل سے 80-90% انہیں مل جاتے ہیں، چاہے لینڈ ڈسپیوٹ ہو وہ نہیں. دوسری چیز جو ہم نے اپنے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے کہ انڈسٹریل بلز ہیں لوگوں کے، بجلی کے، گیس کے، 30 لاکھ 40 لاکھ 20 لاکھ انڈسٹریل کمرشل ہے. وہ ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ نیپرا اور اوگرا کرے گا، وہ اسپیشلائز باڈیز ہیں، ان کو لا میں اختیار ہے کہ وہ یہ ڈسپیوٹ دیکھیں کیونکہ اس میں ٹیکنیکل ریزن بہت ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایوریج جو کنزیومر ہے 20,000 بل آیا، یکدم جو ہے نا 80,000 آ گیا، 10,000 آتا تھا یکدم جو ہے نا 1 لاکھ کا بل اس میں ڈال دیا. ان سب کو ہمارے اس سے جو ہے نا ریلیف ملتا ہے. تو اس میں 2-2.5 لاکھ تک ہم جو ہے نا ان کی وہ کرتے ہیں. لیکن جو بڑے ہوں اماؤنٹ کے اور انڈسٹریل ہوں اور کمرشل ہوں وہ پھر نیپرا کو. یہ ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے بات کی تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کس پروسیس پہ ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی، اور پیپر لیس جو ہے 100% کب تک ہو جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس میں AI کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادارہ سب سے پہلے تھا گورنمنٹ کی کسی منسٹری سے پورے، کیونکہ میں تو باقی منسٹری میں بھی کام کر چکا ہوں. مجھے پتا ہے
2010 में हमारे उस वक्त के जो जब मैंने ज्वाइन किया था 2009 में, उस वक्त जो मकसद थे उन्होंने यूएनडीपी के साथ यूएनडीपी ने हेल्प की कि जी आपका इतना फैला हुआ है, इतने दफ्तर हैं, उस वक्त भी 10, 12, 14 उनका जो है ना मैनुअली आते हैं डिसीजंस, जिनको हम फाइंडिंग कहते हैं, फिर यहाँ चेक होते हैं, फिर आप अप्रूव करते हैं, तो इसमें तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो हम इसको डिजिटाइज कर दें, तो वो सिस्टम उन्होंने 2010 में किया डिजिटाइज, जिसमें कि हमारे जितने रीजन्स हैं, जितने एडवाइजर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगले दिन हमें पता चलता है। अच्छा, 2010 से लेके अब तक हम उसको रिफाइन करते हैं। अपना हमारा जो है ना यूनिट है, उसमें हमने एक्सपर्ट रखे हुए हैं, उसको फर्दर रिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पेपरलेस है वो हम पे इस हद तक एप्लीकेबल नहीं है कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह में नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी 1% भी नहीं होती, और सिर्फ नोटिस होते हैं। हमारा काम है लोगों के मसाइल हल करना। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.